آج جو تیسری تراویح میں منزل پڑھی گئی ہے وہ سورہ آل عمران ہے پوری کی پوری. یہ بھی بقرہ کی طرح مدنی صورت ہے اور اس میں بھی بہت سے احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. 20 ہی رکعت پڑھی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت متناسب انداز میں اس صورت کو نازل فرمایا اور تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام اور سننے والے مقتدین ان کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑا ہدیہ اور بہت بڑا تحفہ ہے. اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون بیان کیا ہے جس میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں. وہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات. قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، وہ ساری آیات محکمات ہیں. لیکن جو مافوق الفطرت چیزیں بیان کی گئی ہیں جن تک انسان کی رسائی بظاہر نہیں ہو پاتی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہات قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ باز پرس نہیں ہوگی. ہم سے باز پرس ہوگی ہمارے فرائض کے بارے میں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور جو کچھ بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں. اس لیے یہ محکمات ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ذرا برابر بھی شائبہ یا شک و شبہ یا تذبذب نہیں ہے. فرمایا کہ جو راسخ العلم ہیں وہ تو محکمات سے احکام حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو بہت کچھ دینے والا ہے، ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، اب پروردگار ان کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے. یعنی ہدایت کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہوئے، کتنے لوگ ہیں ہدایت کے راستے پہ چلتے چلتے اللہ معاف فرمائے شیطان کا شکار ہو گئے. تو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. کسی کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں، عاجزی ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، تشکر ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ پروردگار اس ہدایت کو میرے دل میں مستحکم کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے جس کو آیت شہادت کہا جاتا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ اس آیت کا پڑھنا جو ہے یہ بندے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کی وجہ سے اس کی موت حائل ہے، ورنہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اور جنت آپس میں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے اپنی وحدانیت پر خود گواہی دی اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد جو اہم آیت ہے وہ آیت الملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ دو آیات یہ بھی حضور نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حکمرانی کا، حکومت کا، اختیارات کا مالک تو اللہ ہے. اگر کسی کو اس نے دیے ہیں تو امانتاً دیے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے اور تمام عادل حکمرانوں نے ہمیشہ اس چیز کو امانت سمجھا، اس کو اپنی موروثیت نہیں سمجھا. نہ اپنے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ پہ تاج رکھا، نہ اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنایا، اس لیے کہ امانت ہے. اور اصل حکمرانی اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم ہدایت دی ہے جس کو امت بھولی ہوئی ہے. امت روایات اور خرافات کا شکار ہو گئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اہل ایمان تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر نہ اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ سچا ہے، نہ اللہ کے نبی کی محبت کا کوئی دعویٰ سچا ہے. میں میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل چیز اتباع ہے. ہم اتباع تو نہیں کرتے لیکن انگوٹھے چومتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور روایات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ دین اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ حضور کی اتباع نہیں ہے. پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے اور ان کے پنگوڑے کے اندر گفتگو کرنے کا ذکر ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ ہے. یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو لوگوں کو کیا اشکال ہے اس کے اندر؟ آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا. تو جس اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ تو کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، بحثیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا ہم سچے ہیں اور آپ کا جو دین آپ لے کر آئے یہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں، اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو میں بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لیتا ہوں، تم بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرو میں بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہوں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، مل کر یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ تو عیسائی وفد جو تھا نجران سے آیا تھا، ان کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے، ظاہر ہے کہ ان کے دل کے اندر تو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ مباہلہ اور یہ دعا اس میں شامل ہم نہیں ہوتے، وہ بھاگ گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا، میثاق النبیین، ہر نبی سے عہد لیا تھا کہ جب میرا پیغام تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو قبول کرو گے اور اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ کے انبیاء کرام حضور کا دور پاتے تو وہ یقیناً حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو تورات کی تعلیمات کو چھوڑ کر قرآن کی تعلیمات کے پیچھے چلتے اور میری شریعت کو اپنا لیتے۔ ان کی امتوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ تمہارے نبی اگر زندہ ہوتے تو وہ اس نبی کا ساتھ دیتے، ان کی اتباع کرتے، تم بھی ان کی اتباع کرو۔ جو خوش نصیب تھے انہوں نے مان لی بات، جو بد نصیب تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی نظام زندگی جو آپ لوگ اختیار کریں گے کسی بھی نام سے، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ غیر مقبول ہے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی پیاری چیزوں کو خرچ کرو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا کہ جو محبوب ترین چیز ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے اور اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے پورا تفصیلی ذکر ہے غزوہ احد کا، جو سن 3 ہجری میں احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی، اور اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس مختصر وقت میں ہم تفصیلات میں جائیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو تفہیم القرآن کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیلات آپ کو چاہیے تو ہماری کتاب رسول رحمت تلواروں کے سائے میں پہلی جلد کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، صحابہ جو شامل ہوئے ان کے نام ہے، جو شہید ہوئے ان کے نام ہیں، اسی طرح سے کفار کا پورا تذکرہ موجود ہے، فتح کیوں شکست میں بدلی اس کا بھی پورا ذکر موجود ہے۔ تو اس مختصر وقت میں تو ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن رسول رحمت تلواروں کے سائے میں اس کے اندر یہ پورا تذکرہ موجود ہے، اور تفہیم القرآن کے اندر بھی کافی حد تک مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات بیان فرما دیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آخر میں جا کر یہ بیان فرماتا ہے کہ موت کا ذائقہ تو ہر متنفس کو چکھنا ہے، اور میرے بھائیوں اور بہنوں ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جنازہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی طرح کسی عزیز کو ہم قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ جو چلے گئے وہ یہ پیغام دے گئے کہ ہم جا رہے ہیں، تمہیں ہمارے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ فرمایا کہ موت کا ذائقہ تو ہر متنفس کو چکھنا ہے، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس روز جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخلے کی بشارت مل گئی، فقط فاز، وہی کامیاب ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان کوئی شخصیت دنیا کے اندر نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے تھے، اور جو آپ پر پتھر پھینکتے تھے ان کی طرف پھول پھینکتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، ہمیں بھی بالکل اسی طرح فراخ دل ہونا چاہیے، محبت بانٹنے والے ہو جانا چاہیے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا تذکرہ کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ کائنات جو ہے یہ بلا وجہ پیدا نہیں کی گئی ہے، بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے۔ آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اور پہاڑ اور سمندر اور ریگستان اور یہ پھول اور پتیاں، یہ سب ان لوگوں کے لیے ان کے اندر درس ہے جو عقل اور دل رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی۔
تو ماہ رمضان میں تو یہ وتیرہ بنا لیجیے، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان کے اوپر ہو، تلاوت قرآن پاک کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہمیشہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ زخم لگیں گے اللہ کے راستے میں تو پرواہ نہ کرنا، آپس میں خود بھی صبر کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، اور کمر ہمت باندھے رکھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ یہ مضمون جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ ہے، اور تفصیلاً ہم نے اپنی کتاب تحفہ رمضان کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور تمام ملت اسلامیہ کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔